مجاہد، از قلم، علی یار خان دونوں ششندر رہ گئے۔ پھر پال گروش خلا میں اتر گیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ اوپر آیا اور بولا، کوئی اندازہ نہیں ہوتا سر۔ اس کے لہجے میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ قیدیوں میں چینی باشندوں کو تلاش کرو، انہیں یہاں سے منتقل کر دو، بلکہ بہتر ہوگا آئی دوش کے حوالے کر دو۔ یاد رکھو، یہ میری امانت ہے جو تمہیں میرے حوالے کرنی ہے۔ یس سر، پال گروش نے جواب دیا۔ ہاورڈ ایک جھٹکے سے مڑ کر دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے کے قریب وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور گرجدار آواز میں بولا، کوئی تشدد نہیں ہوگا، صرف حفاظت کی جائے گی۔ پھر باہر نکل گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سرنگ دریافت نہیں ہو سکی تھی۔ میرے دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ سرنگ کا پتہ نہ چل سکے، ورنہ وہ بیچارے مارے جائیں گے۔ رویہ بدل گیا۔ پال گروش ہاورڈ کے ساتھ باہر نکل گیا، لیکن اس کا نائب گریفن وہیں موجود تھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ کر کہا، آری کہاں سے حاصل کی تم نے؟ آسمان سے ٹپکی تھی۔ آسمان سمجھتے ہو؟ میں نے چھت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ گریفن کے جھبڑے بھنج گئے۔ اس نے مجھے ایک زوردار جھٹکا دے کر گریبان چھوڑ دیا اور اپنے آدمیوں سے بولا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال دو، اتنی وزنی زنجیریں کہ یہ ہل بھی نہ سکے، اور پھر اسے 11 میں منتقل کر دو۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ زنجیریں واقعی بہت وزنی تھیں، اور اسی حالت میں مجھے بیرک نمبر 11 میں لایا گیا، جو سرچ لائٹ اور قید خانے کے دروازے کے قریب تھی۔ گویا وہ مجھے خطرناک سمجھ کر اپنے سے قریب تر رکھنا چاہتے تھے۔ میرے لیے حیرت انگیز محسن ایڈلر نے میرے ہاتھوں گو نہ گو تکلیفیں اٹھانے کے باوجود میرے لیے آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بس یہ تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ تقدیر کو یہ گوارا نہیں تھا۔ ہاورڈ کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ یہیں ہے یا چلا گیا، لیکن خیال تھا کہ کم بخت جب تک مجھ سے دور رہے گا، میرے بارے میں تشویش میں مبتلا رہے گا اور سوچتا رہے گا کہ کہیں میں فرار تو نہیں ہو گیا۔ یہ تعزیانے اس کے لیے کافی تکلیف دہ ہوں گے۔ سارا دن گزر گیا۔ آج مجھے کھانے پینے کے لیے بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کوئی اور بات بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ میرے کان آوازوں کی طرف متوجہ رہے تھے۔ بس یہی خیال تھا کہ کہیں وہ سرنگ نہ دریافت ہو جائے۔ یقیناً سرنگ بڑی محنت سے بنائی گئی ہوگی۔ زمین کی سطح میں شگاف ڈالنے کے باوجود اسے اس اصل حالت میں رہنے دیا گیا ہوگا، ورنہ اس کے بارے میں فوری اندازہ ہو جاتا۔ جاتے جاتے ہاورڈ مجھ پر ایک احسان بھی کر گیا تھا، یعنی تشدد نہ کرنے کی ہدایت کا، ورنہ میں جانتا تھا کہ اس قسم کے قید خانوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ رات ہو گئی۔ جھینگروں کا مسلسل شور ابھرنے لگا۔ کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں تھکن سے نڈھال ہو کر فرش پر لیٹ گیا۔ خیالات کا ہجوم ذہن پر یلغار کرنے لگا۔ یہ خیال تنہائیوں کے بہترین ساتھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس خیالات کا سرمایہ بھی نہ ہو تو واقعی سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ دفعتاً باہر سے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور بیرک کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ 4-5 باوردی آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کی وردیاں سفید تھیں، سب کے ہاتھوں میں رائفل تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق ان کا تعلق اس قید خانے سے نہیں تھا۔ پھر ان کے عقب سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ریوالور کی نال میری کنپٹی پر رکھ دی۔ اٹھو، مجھے اٹھنے کے لیے سہارا درکار ہوگا۔ تم یہ وزنی زنجیریں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا۔ وہ پیچھے سر گھما کر بولا، زنجیریں کھولو۔ گریفن آگے آیا۔ اس نے مجھے ان بھاری زنجیروں سے نجات دلائی۔ میں اس دوران میں اس لمبے تڑنگے نووارد کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے ذہن میں ہاورڈ کے الفاظ گونج رہے تھے، اسے آئی دوش کے حوالے کر دو۔ یہ آئی دوش کیا بلا ہے، یہ نہیں معلوم تھا، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص اسی سارے سلسلے کی کوئی کڑی ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں نئی ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ سنو، میں مختلف آدمی ہوں۔ اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ٹانگوں میں گولیاں مار کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دوں گا۔ نئے دوست کی ہدایات سر آنکھوں پر۔ میں نے مسکرا کر گردن خم کر دی۔ چلو،
اس نے اپنے آدمیوں سے کہا اور غیر مہذب لوگ مجھے دھکے دیتے ہوئے بیرک سے باہر لے آئے۔ بیرک کے بالکل قریب کھڑی ہوئی ایک وین دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا اب یہ مجھے یہاں سے کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان کے اشارے پر میں خاموشی سے وین میں بیٹھ گیا۔ وین میں 2 کھڑکیاں دونوں طرف بنی ہوئی تھیں جن میں مضبوط فولادی جالیاں نصب تھیں۔ میں ان کھڑکیوں سے باہر کے مناظر دیکھ سکتا تھا۔ بیرکیں خاموش تھیں، سرچ ٹاور کی روشنیاں گردش کر رہی تھیں اور مسلح پہرے داروں کی ٹولیاں گشت کرتی نظر آ رہی تھیں۔ رائفل بردار میرے ارد گرد سیٹوں پر آ بیٹھے۔ پھر وین اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ قید خانے کے بڑے پھاٹک سے نکلنے کے بعد اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی۔ کھڑکیوں کے دوسری طرف ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تاریکی کی وجہ سے باہر کے مناظر نگاہوں سے روپوش تھے۔ کوہر کی دھند سی چھائی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ چونکہ ان جالیوں پر شیشے نہیں لگے ہوئے تھے اسی لیے سرد ہواؤں کے تھپیڑے بدن کو لرزا رہے تھے۔ اطراف میں بیٹھے ہوئے آدمی بھی ٹھٹھرن کا شکار تھے۔ وین اسی رفتار سے مسلسل 1 گھنٹے تک سفر کرتی رہی۔ پھر کچھ روشنیاں نظر آئیں، غالباً آبادی آ گئی تھی۔ وین اسی رفتار سے دوڑتی ہوئی آبادی میں داخل ہو گئی۔ یہاں زندگی کا وجود ملتا تھا۔ ہر چند کے بازار ویران تھے، سڑکیں سنسان تھی، لیکن کہیں کہیں ریسٹوران کھلے نظر آ رہے تھے اور ان میں بجتے آرکیسٹرا کی آوازیں کانوں کو چھوتی ہوئی گزر جاتی تھیں۔ اس تمام سفر کے دوران کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر سفر کا اختتام ہو گیا۔ گاڑی ایک بڑے سے لکڑی کے پھاٹک سے اندر داخل ہو کر عمارت کے احاطے میں رک گئی۔ میرے نزدیک بیٹھے لوگ نیچے اتر گئے۔ پھر انہوں نے مجھے نیچے آنے کی دعوت دی۔ ہاتھ پاؤں سردی کی وجہ سے بے جان ہو رہے تھے، لیکن کوشش کر کے میں نیچے اتر آیا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے جو باہر کی نسبت خاصا گرم تھا۔ یہاں بلب روشن تھے، ایک بوسیدہ سی میز اور 4-5 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر چند تصاویر آویزہ تھی جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میز کے پیچھے ایک سیاہ فام شخص بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اندر لے جانے والوں نے ایڑیاں بجائیں اور وہ شخص مجھے گھورنے لگا۔ پھر اس نے مقامی زبان میں مجھے لانے والوں سے کچھ پوچھا، جس کے جواب میں وہ جلدی جلدی سے میرے بارے میں بتانے لگے۔ وہ شخص ان کی باتیں سنتا رہا، پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا نام علی یار خان ہے؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہاں۔ اسپینش زبان جانتے ہو؟ نہیں۔ ہمارے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہو؟ نہیں۔ یہ آئی دوش ڈپارٹمنٹ ہے۔ مجرموں اور خطرناک لوگوں کو سدھارنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسے ذرائع ہیں جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ غالباً وہ مجرم ہمارے سپرد کیے جاتے ہیں جن میں کے بارے میں خدشہ ہوتا ہے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش کریں گے یا کوئی اور حرکت۔ ہم ایسی حرکتوں کو ناکام بنانے کے ماہر ہیں۔ تمہارے بارے میں جو مختصر رپورٹ میرے پاس ہے اس کے تحت یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم ایک خطرناک انسان ہو۔ تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے جناب۔ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان سے ہماری ذاتی دشمنی ہرگز نہیں ہوتی۔ دشمنی کا آغاز ان کے رویے سے ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دشمنی نبھانا جانتے ہیں۔ جب تک ہمارے مہمان ہمارا خیال رکھ کر ہمارے لیے خوشگوار ماحول پیدا کرتے ہیں تو پھر یہی تمہارا کام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مجھ سے شکایت نہ ہو۔ شکریہ۔ نام سے ایشیائی معلوم ہوتے ہو؟ ہاں، ایشیائی ہوں۔ تمہیں یہاں اور بھی ایشیائی ملیں گے، ان سے تمہاری دوستی ہو سکتی ہے۔ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن خبردار، کوئی منصوبہ بندی کرنے نہیں بیٹھ جانا۔ نتیجے سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ بے خبری میں مارے گئے۔ چلو اس کی ہتھکڑیاں کھول دو اور اسے 7 نمبر میں پہنچا دو۔ دوسرے لمحے میری ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ وہ شخص دوبارہ نظر نہیں آیا جو مجھے قید خانے سے ساتھ لایا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ جیل تھی۔ بیرکوں میں قیدی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ مسلح گارڈ اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھے۔ انہوں نے رک رک کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے ایک لمبی بیرک کے قریب لے جایا گیا۔ اس کے باہر 2 محافظ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے لے جانے والوں سے مقامی زبان میں میرے بارے میں چند سوالات کیے اور پھر ان میں سے ایک نے بیرک کا تالا کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا۔ کافی لمبی بیرک میں صرف 2 آدمی فرش پر سو رہے تھے۔ کونے میں ایک اسٹول پر لالٹین جل رہی تھی۔ اندر کا جائزہ لینے کے بعد میں نے
ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اس کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں بوسیدہ اور پرانے کمبلوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے 3 کمبل نکالے اور ان دونوں آدمیوں سے تھوڑے فاصلے پر 2 کمبل فرش پر بچھائے اور ایک اوپر لے کر اس میں دبک گیا۔ طویل عرصے تک آزاد اور شاندار زندگی گزری تھی، اب اس نئی زندگی کے لیے بھی رنگا رنگ نگاہ میں آ رہے تھے۔ کمبل میں گھس کر کافی حرارت ملی، بگڑی ہوئی حالت سنبھلنے لگی، سوچوں کے دہانے کھل گئے، لیکن میں نے قوت ارادی سے کام لے کر کوئی ایسی سوچ ذہن پر طاری نہیں ہونے دی جو پریشان کن ہوتی۔ ہاں، میں اس نئی جگہ کے بارے میں ضرور سوچ رہا تھا، آئیدوش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جسے سابقہ قید خانے سے میرے لیے زیادہ محفوظ سمجھا گیا، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اندازہ کر لیا گیا کہ وہاں میرے لیے کچھ ہمدرد موجود ہیں۔ آری کا معاملہ ضرور ان کے ذہنوں میں اٹکا ہوا ہوگا۔ حالات سے پوری طرح واقف ہوئے بغیر کوئی قدم اٹھانا حماقت تھی۔ بھوک پریشان کر رہی تھی، لیکن اس وقت اسے بہلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ چنانچہ گھٹنوں میں سر دے کر سونے کی کوشش کرنے لگا، اور نہ جانے کب اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری صبح اس وقت جاگا جب ایک پرکیف خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں تو گرم گرم چائے کا کپ میری ناک سے چھو گیا۔ اس کی تپش سے ناک کے سرے پر جلن سی ہوئی۔ یہ کپ ایک اچھے تنوتوش کے سفید فام کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے، لیکن چائے ٹھنڈی ہو کر بے مزہ ہو جاتی اور یہ کمینے اسے دوبارہ ہرگز گرم نہ کرتے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے پہچاننے کی کوشش کی اور پھر یکایک مجھے یاد آ گیا۔ یہ ان 2 آدمیوں میں سے ایک تھا جنہیں رات کو میں نے کمبل اوڑھے سوتے پایا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ شکریہ۔ چائے واقعی ٹھنڈی ہو کر بے مزہ ہو جاتی، لیکن خالی چائے؟ یہ فلور ٹی ہے، ناشتہ 10 بجے ملے گا۔ اسے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ فلور ٹی؟ میں نے خوش ذائقہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ بیڈ ٹی اسے اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیڈ پر نہیں ہیں، اس نے جواب دیا، اور میں ہنس پڑا۔ گڈ، ویری گڈ، اب تم بھی قریب آ جاؤ، یہ ہنس رہا ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے دوسرے آدمی سے کہا۔ وہ بھی اٹھ کر ہمارے قریب آ گیا۔ یہ 100% مشرقی تھا، شاید میرے ہی وطن کا باشندہ ہو۔ اس جیل خانے کے باورچی بہت سلیقہ مند ہیں، ورنہ اتنی عمدہ چائے تو بعض ہوٹلوں میں بھی نہیں ملتی، سفید فام نے کہا۔ میرا نام علی یار خان ہے، میں نے چائے کا کپ خالی زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام رچرڈ ریمگیٹن ہے، لیکن چونکہ میں تمہیں صرف خان کہوں گا، اسی لیے تم اگر چاہو تو مجھے رچرڈ کہہ سکتے ہو۔ یہ بھی طویل معلوم ہو تو صرف رچی کہہ لو۔ اور یہ واسدیو مجھے رچی کہتا ہے۔ ارے ہاں مسٹر واسی، تم بھی تو مسٹر خان سے اپنا تعارف کراؤ۔ میرا نام واسدیو ہے، مسٹر علی یار خان، تعلق ہندوستان سے ہے، پٹنہ کا رہنے والا ہوں۔ کیا آپ بھی؟ میں پاکستانی ہوں، قصور کا رہنے والا۔ ہم دونوں آنکھ کھلتے ہی تم پر ریسرچ کرنے لگے تھے۔ میں نے تمہیں ایک نگاہ دیکھتے ہی کہہ دیا کہ تم اپنے ہی علاقے کے ہو، واسدیو نے کہا۔ ہاں، رات کو تم دونوں سو رہے تھے۔ کیا تم کس وقت آئے تھے؟ غالباً 1:30 یا 2 بجے کے قریب۔ اوہ، اس وقت تو میں میری سینگن کے ساتھ رقص کی محفل میں شریک تھا، اور مسٹر ساترے ہم دونوں کو دیکھ کر شدت غضب سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ رچرڈ نے کہا۔ یہ میری سینگیٹن کون ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے 8 سال سے نہیں دیکھا تو تم کہاں سے دیکھ لیتے؟ 8 سال پہلے وہ پیرس میں تھی، رچرڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر بھی تم اس کے ساتھ رقص کر رہے تھے؟ اس سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ میرے خواب صرف میری سینگیٹن سے منسوب ہوتے ہیں۔ تم بھی خواب دیکھتے ہو؟ میں نے واسدیو سے پوچھا۔ کبھی کبھی، لیکن میں رقص نہیں کرتا۔ جب بھی خواب دیکھتا ہوں ہفتوں افسردہ رہتا ہوں، واسدیو نے جواب دیا۔ اب یہ تم پٹنہ کی کہانی سنائے گا تمہیں، اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بتائے گا، جس نے اسے گھر سے نکلوا دیا اور برے دوستوں کے ساتھ برے راستوں پر آنے کے لیے چھوڑ دیا۔ رچرڈ نے انگلی اٹھا کر کہا۔ نہیں رچرڈ، میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، یہ کہانیاں میری آنکھوں میں خواب جگہ دیتی ہیں۔
تم دونوں سے مل کر مجھے خوشی ہوئی، بلکہ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے قید خانے کے لیے یہ جگہ منتخب کی۔ کیا تمہارا سفر بھی آئیدوش جا کر ختم ہوگا؟ رچرڈ نے سوال کیا۔ آئیدوش؟ ہاں، لیکن بدقسمتی سے میں آئیدوش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کی ہیں۔ ہمیں وہاں بھیجا جائے گا، جبھی تو ہم لوگ یہاں عیش کر رہے ہیں، ورنہ دوسرے قیدیوں کی طرح صبح سویرے اٹھ کر کام پہ لگ جانا پڑتا۔ کمال ہے، میں کس جگہ کو آئیدوش سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ کچھ اس قسم کی گفتگو کی گئی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مجھے یہیں رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مثلاً یہ کہ یہاں سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جب تک ہمارے مہمان ہو، سکون سے رہنا، رچرڈ نے کہا۔ بالکل بالکل یہی۔ تب مبارکباد وصول کرو کہ تم بھی آئیدوش ہی بھیجے جاؤ گے۔ جن لوگوں کو یہیں رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ رچرڈ نے گہری سانس لے کر کہا۔ میرے ذہن میں ہاورڈ کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ حالات گردش کر رہے تھے جن کے تحت مجھے پہلے قید خانے سے یہاں منتقل کیا گیا تھا۔ بہرحال اب ان باتوں میں سر کھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دو دلچسپ ساتھی مل گئے تھے جن کی وجہ سے وقت عمدہ گزر رہا تھا۔ ہم تینوں ہی بیک وقت خاموش ہو گئے۔ کیا سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے شاید ہم مناسب الفاظ تلاش کر رہے تھے؟ مان رچرڈ نے کہا، قید خانوں کے چند اصول ہوتے ہیں مسٹر خان۔ مثلاً جب نئے قیدی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تعارف کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر وہ چڑچڑے اور بد مزاج ہوتے ہیں تو ابتدائی لڑائی جھگڑے سے کرتے ہیں، گھونسے بازی ہوتی ہے، اٹھا پٹخ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہار جانے والا قیدی یا تو کینہ دل میں لے کر خاموش رہتا ہے یا پھر دوسرے قیدی کی برتری تسلیم کر لیتا ہے اور اس کی خدمت پر مامور ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مزاجاً سب اچھے ہوں تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خوش بختی کہ ہم تینوں ہی خوش مزاج ہیں، چنانچہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے سمجھنے کی ابتدا ہو جانی چاہیے۔ میں اس سلسلے کی میں پہل کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ میرا نام رچرڈ ریمنگٹن ہے، نسلاً فرانسیسی ہوں۔ حالات نے تعلیم مکمل نہیں کرنے دی، کچھ اور بننا چاہتا تھا لیکن ضرورت نے غلط راستے پر ڈال دیا۔ ابتدا چوری چکاری سے کی، پھر چند بینک لوٹے اور اس کے بعد میرے ہاتھ سے 2 قتل ہو گئے۔ قتل کرنے کے بعد انسانی زندگی بے وقت سی محسوس ہونے لگی اور اس کے بعد میں نے اپنا کام ذرا زیادہ ڈھٹائی سے کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً میرے ہاتھوں سے قتل ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ میری سنگنگٹن اگر درمیان میں نہ ہوتی شاید تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا۔ مسٹر ساترے صاحب اختیار آدمی تھے اور میری کے پرستاروں میں سے تھے۔ انہوں نے اسے میری جانب مائل دیکھا تو میرا کانٹا نکالنے کی ٹھانی اور اپنے ایک سرکاری عہدیدار بہنوئی کے ذریعے میرے بارے میں تحقیقات شروع کرا دیں۔ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ کسی طرح میری کو مجھ سے بدزن کر دیں، لیکن جب ان کے بہنوئی نے میرے بارے میں معلومات مکمل کر لیں تو وہ اپنے سالے مسٹر ساترے کا ساتھ چھوڑ کر میری جانب متوجہ ہو گئے، کیونکہ میں ان کے عہدے کی ترقی کے لیے ایک کارآمد مہرہ بن سکتا تھا۔ اسی لیے مجھے گرفتار کروا لیا گیا، میرے بارے میں ثبوت مہیا کیے گئے اور 7 انسانوں کے قتل کے سلسلے میں مجھ پر مقدمہ چلا۔ بینک ڈکیتیاں ثابت ہو چکی تھی لیکن یہ قتل ثابت نہیں ہو سکے تھے۔ مجھ سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی کہ ایک دن میرے ہاتھوں میں وہ ہلاک ہو گئے اور اس کے نتیجے میں مجھے خطرناک قیدی قرار دے دیا گیا۔ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا میں یہاں تک پہنچ گیا۔ اسپین کے اس علاقے میں بھی کچھ ہنگامہ خیزیاں ہوئیں جن کا باعث مجھے آئیدوش کا قیدی قرار دیا گیا۔ آئیدوش کے بارے میں کچھ عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ سنا گیا ہے کہ یہ لوگ مہذب بھیڑیے ہیں۔ آئیدوش کا یہ مخصوص قید خانہ جہاں خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں موت کا گھر کہلاتا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہاں کے محافظوں نے قیدیوں کو قبضے میں رکھنے کے جدید ترین طریقے اختیار کر رکھے ہیں اور کبھی کوئی قیدی یہاں سے فرار ہو کر نہیں جا سکا۔ اسی لیے مجھے یہاں رکھا گیا ہے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 2.5 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہے میری کہانی اور میرا خیال ہے مسٹر واسدیو کی کہانی بھی مجھ سے مختلف نہیں ہے۔ تاہم میں ان کی کہانی سنانے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ مسٹر واسدیو خود اپنی کہانی
سنائیں گے۔ واسدیو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مدھم لہجے میں آغاز کلام کیا۔ میری مختصر کہانی تم مسٹر علی کو بتا چکے ہو۔ مسٹر علی ہمیں بھی زمانے کا ستایا ہوا سمجھے۔ اچھے خاصے معقول گھرانے کا آدمی تھا۔ ماں مر چکی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں جو ایک لمبا چوڑا خاندان رکھتی تھی، مجھے برداشت نہ کر سکی۔ باپ ماں کے دباؤ میں تھا، چنانچہ وہ بھی میری خبر گیری نہ کر سکا۔ میرے ذہن میں انتقامی جذبے پیدا ہو گئے۔ میں نے گھر چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑنے کے بعد صحیح راستوں کو پانا تقدیر والوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ برے لوگوں کے درمیان گھرتا گیا، کئی خطرناک جرائم سرزد ہوئے۔ ملک سے باہر نکل آیا، انگلینڈ پہنچا، یوگوسلاویا گیا، ڈنمارک، ناروے، مشرقی جرمنی، سویڈن اور نہ جانے کہاں کہاں ہوتا ہوا اسپین پہنچا۔ یہاں ہیرو کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ البتہ گرفتاری کے وقت میں نے کئی اسپینی سپاہیوں کو شدید زخمی کر دیا تھا، جن میں سے 2 ہلاک ہوئے، اور نتیجتاً مجھے اسپین ہی میں قیدی بننا پڑا۔ چونکہ میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میں کسی ملک کا شہری نہیں تھا، بے شمار ممالک کے پاسپورٹ اور شہریت میرے پاس موجود تھی، چنانچہ اسپین کے حکام فیصلہ نہ کر سکے کہ مجھے کس ملک کا شہری ہونا چاہیے اور وہاں مجھ پہ مقدمہ چلایا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہی سارے فیصلے کر لیے، اور میں یہاں اس قید خانے میں پہنچ گیا۔ واسدیو کی کہانی ختم ہو گئی تو اب مجھ پر بھی فرض عائد ہو گیا کہ میں بھی اپنی کہانی سناؤں۔ میں نے مسکراتے ہوئے آغاز کلام کیا۔ دوستو، میرے جرائم کی کہانی امریکہ سے شروع ہوتی ہے۔ میں سان فرانسسکو میں قانون کا طالب علم تھا، نسلاً پاکستانی ہوں۔ کچھ حالات میرے بھی واسدیو سے ملتے جلتے ہیں۔ سوتیلی ماں کا ہی شکار میں بھی تھا، لیکن اس نے مجھ پہ مظالم نہیں کیے، بس وہ مجھے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتی تھی، جس کے نتیجے میں میرے باپ نے مجھے غیر ممالک بھیج دیا۔ مقصد یہی تھا کہ تعلیم بھی مکمل ہو جائے اور میں ذہنی طور پر کسی نفسیاتی الجھن کا شکار نہ بنوں، لیکن میرا دینی اور ملی جذبہ جاگ اٹھا۔ سان فرانسسکو کے ایبرن ہال میں چند یہودی اسکالرز کی ہرزہ رسائی سن کر میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر ان کی بکواس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس سے امریکن یہودی میری جان کے دشمن ہو گئے، اور پھر میرے اور ان کے درمیان باقاعدہ چل پڑی۔ بمشکل تمام میں امریکہ سے نکل کر لندن پہنچا، لیکن امریکی یہودی میرے سخت مخالف تھے، اس لیے کہ میں نے ان کے چند پالتو غنڈوں کو قتل کر دیا تھا۔ اولیو ہاورڈ نامی ایک امریکی سے میرے خوب 2 ہاتھ ہوئے، اور بالآخر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا میں اس کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ پچھلے دنوں یہی ایک قید خانے میں قید تھا کہ کچھ دلچسپ حالات پیش آئے۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ قید خانے میں چند لوگ میرے مددگار بن گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے مجھے آئیدوش میں منتقل کر دیا۔ آئیدوش کے بارے میں کہ جیسا میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں، مجھے معلومات نہیں ہیں۔ بہرحال اب میں یہاں موجود ہوں۔ واہ، تمہاری کہانی تو بہت شاندار ہے۔ ہم تو جرائم پیشہ لوگوں کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں، لیکن تم ایک ایسے جرم کی پاداش میں یہ سزا بھگت رہے ہو جو در حقیقت جرم نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت ہم سے برتر ہوئی مسٹر خان، رچرڈ نے کہا۔ حیثیت کی کیا بات ہے رچرڈ؟ ہر صورت میں ایک قیدی ہی ہوں، میں نے کہا۔ نہیں دوست، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، رچرڈ نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ واسدیو کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے کہا، تم لوگ بس اسی بیرک میں قید رہتے ہو یا باہر کے حالات کا بھی کوئی اندازہ لگتا ہے؟ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ 3:30 پونے 4 بجے کے قریب ہمیں باہر نکالا جاتا ہے۔ جیل کے صحن میں چہل قدمی کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، پھر سورج غروب ہونے تک ہم باہر رہ سکتے ہیں۔ البتہ دوسرے قیدیوں سے بات چیت یا رابطہ قائم کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ ویسے بھی ہم نے، یعنی میں نے اور واسدیو نے، کبھی ان قیدیوں سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کی، چونکہ ان میں زیادہ تر خطرناک لوگ ہیں، چور، اچکے، ڈاکو، پیشہ ور قاتل، جن کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں پہرے داروں کی زبانی سننے میں آتی ہیں۔ کسی نے 1 درجن قتل کیے تو کسی نے 2 درجن۔ بہت سے خطرناک مجرموں کو تہہ خانوں میں رکھا جاتا ہے۔ سنا گیا ہے کہ وہ تہہ خانے اتنے بھیانک ہیں کہ وہاں سے کوئی شخص زندہ باہر نہیں نکلتا۔ آئیدوش کے قید خانے میں، جیسا کہ تم نے بتایا، کیا اس قسم کی
आसानियां फराहम की गई हैं कि वहां से खुशी से जाना पसंद किया जाए? नहीं, हरगिज नहीं। वो कैद खाना बकौल इनके इतना मजबूत है कि वहां से बाहर निकलना आसान काम नहीं। वहां हजारों कैदी बैक वक्त अपनी सजाएं काट रहे हैं। लेकिन ये भी सुना गया है कि निगरानी के इंतजामात में थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल आती है। पुलिस अफसरों और निगरानों को रिश्वत देकर फरार होने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि कोई मुकामी आदमी साथ दे, क्योंकि स्पेनी ज़बान जानना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा रास्तों से वाकफियत के लिए भी मुकामी आदमी कारामद हो सकता है, वरना दूसरे लोग तो फौरन निगाहों में आकर दोबारा मुसीबत में फंस सकते हैं। मैंने और वासुदेव ने यही फैसला किया था कि आइदोश के कैद खाने में अगर रिश्वत देकर हमें निकलने का मौका मिल जाए तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो तुम फरार होने का इरादा रखते हो? जाहिर है डियर खान, कोई शख्स भी खुशी से ज़िंदगी की दिलचस्पियों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकता। हम दोनों बज़ाहिर खुश मिजाजी से अपना वक्त काट रहे हैं। अब तक फरार की कोशिश कर भी चुके होते, लेकिन हमने अपने आप को इस ख्याल से बाज रखा है और यही ठानी है कि इस ब्रांच से आइदोश के कैद खाने में पहुंचने के बाद हम वहां से निकलने की कोई कोशिश करेंगे। बाकी सारे तो खेल तकदीर के हैं। हाँ, अगर तुम जैसा ज़हीन साथी इस दौरान में हमें मिल जाए तो हम अपनी तादाद 2 और 3 से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। मैं खामोश रहा। कैद खाने में ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर तो मेरे लिए भी अजियत बख्श था। मौत को किसी भी लम्हे गले लगाने के लिए तैयार था, क्योंकि ज़िंदगी जिस मकसद के लिए वक्फ हो चुकी थी उसमें जान देना तो एक लाजमी अमर था। ताहम ख्वाहिश यही थी कि जान देने से पहले इतना कुछ कर जाऊं कि दिल में कोई हसद बाकी ना रहे। चुनाचा चंद रोज़ ज़िंदगी के तवील लम्हात कैदियों की हैसियत से गुजारना मुझे भी पसंद नहीं था। जिस तरह हालात पेश आए थे उनमें अभी तक इतनी गुंजाइश नहीं निकल सकी थी कि मैं फरार का कोई मंसूबा बना सकता। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अभी मुझे कैद हुए जुम्मा 8 दिन हुए थे। अभी तो सिर्फ ये कैद खाने के दीदार ही कर रहा था मैं। भागने का मौका इतनी जल्दी तो शायद ही किसी को नसीब होता हो। इस कैद खाने में जहाँ मैं पहले था, हैरत अंगेज तौर पर वह शख्स मुझ तक पहुँच गया था और उसने भी फरार ही का मंसूबा पेश किया था। हालात साथ नहीं दे सके थे और मैं जो फरार होने की कोशिश के बारे में मुकम्मल मंसूबा बंदी भी नहीं कर सका था, इससे पहले ही अताब का शिकार हो गया था। रिचर्ड और वासुदेव के साथ बाकी सारा वक्त बड़ा पुरसकून गुजरा। उन दोनों ने एक लम्हा भी मुझे दिल गिरफ्तार नहीं होने दिया। वो तरह तरह के लतीफ़े सुनाते रहे, अपने तजुर्बात बयान करते रहे और यूं शाम हो गई। हमें खाने पीने के लिए मुनासिब चीज़ें दी गईं, जिससे अंदाज़ा होता था इस कैद खाने में बाकी मामलात ख्वाह कुछ भी हों, लेकिन यहाँ कैदियों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जाता, जिसके बायस इन्हें कोई शिकायत नहीं होती। रात के तकरीबन 8:30 बजे होंगे कि बैरिक का दरवाज़ा खुला। 3-4 मुसल्ला अफराद अंदर घुस आए। उनमें से एक ने हम तीनों को देखते हुए कहा, मिस्टर अली यार खान, मैं हूँ, क्या बात है? मैंने आगे बढ़कर कहा, हमारे साथ आओ। दूसरे आदमी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। वासुदेव और रिचर्ड के चेहरों पर हैरानी के साए रिंग गए। वासुदेव ने जल्दी से उर्दू में कहा, अली, जिस तरह भी मुमकिन हो सके हालात को कंट्रोल में रखना। हमें वक्त का इंतज़ार करना है। इससे पहले अगर कोई जज्बाती लर्जिश हो गई तो नुकसान उठा सकते हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं और उन लोगों के साथ आगे बढ़ गया। बैरकों के इलाके से निकलने के बाद मैं उस जगह पहुंचा दिया गया जहां जेल के हुक्काम के दफातर बने हुए थे। ये दफातर पक्की ईंटों के थे और यहाँ रोशनी का भी माकूल इंतज़ाम था, लेकिन इनकी साख्त बैरकों जैसी ही थी। दफातर के आगे एक अहाता था जिसमें जगह जगह दरवाजे थे। मुझे बिल्कुल दरमियानी हिस्से में ले जाया गया। अहाते से गुजरने के बाद 3 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ी और फिर एक लंबी राहदारी आ गई। उसी राहदारी के दूसरे हिस्से पर दफातर के दरवाजे थे। उनमें अमूमन रोशनियाँ नज़र आ रही थीं। एक कमरे के दरवाजे के पास ले जाकर मुझे अंदर दाखिल कर दिया गया। लाने वाले बाहर ही रुक गए थे। अंदर मौजूद शख्स स्पेनी मालूम नहीं होता था, लेकिन उसके जिस्म पर मुकामी अफसरान की सी वर्दी थी। चौड़े जबड़े वाला,
یہ شخص چہرے اور آنکھوں سے کینہ توز معلوم ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت کی لہر نظر آ رہی تھی، ہونٹوں پر تنفر آمیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رول کو میز پر 2 بار بجایا۔ اس کی وجہ فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکی، لیکن چند لمحوں بعد میں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز سنی اور رول میز پر بجانے کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی مجھے یہاں بلانا بے مقصد نہیں ہے اور ممکن ہے یہ صورتحال میرے لیے سازگار نہ ہو، تاہم میں خاموشی سے اس کی میز کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری صورت دیکھتا رہا۔ میز کے سامنے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن اس مغرور انسان نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی۔ کچھ دیر مجھے اسی طرح گھورتے رہنے کے بعد اس کے ہونٹ کھلے۔ تو تمہارا نام علی یار خان ہے؟ ہاں، یقیناً آپ کو میرے بارے میں علم ہوگا، میں نے مدھم شائستہ لہجے میں کہا۔ اور تمہارا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے میں الجھن میں پڑ گیا۔ یہ شخص یقیناً اسپینی نہیں تھا، پھر اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس کا مجھے کوئی اندازہ نہ ہو سکا، تاہم اس کے لہجے اور آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی نفرت مجھے احساس دلا رہی تھی کہ یہ جو کوئی بھی ہے تنظیم آزادی فلسطین کا دشمن ہے۔ پھر اس نے کس قدر تمسخرانہ انداز میں کہا، تم تنظیم کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دے چکے ہو؟ میرے لیے خود پر قابو رکھنا ذرا مشکل ہو رہا تھا، تاہم میں نے ممکن حد تک پرسکون لہجے میں کہا، میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ نوجوان، تم جانتے ہو تم قیدی ہو۔ میرے علم میں یہ بات ہے کہ تم کس جرم کی پاداش میں یہاں تک لائے گئے ہو، لیکن آؤ ہمارا تعارف ہو جائے۔ میرا نام کولن واش ہے اور میں نسلاً یہودی ہوں۔ مجھے جب علم ہوا کہ ایک ایسا نوجوان اس قید خانے میں لایا گیا ہے جس کا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے، تو مجھے تم سے ملنے کا فوراً اشتیاق ہوا۔ میں تنظیم میں تمہارے کارناموں کے بارے میں معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ تمہارا ریکارڈ مجھے نہیں دیا گیا۔ تو یہ بات ہے، تم یہودی ہو، تنظیم آزادی فلسطین کے دشمن۔ میں ہر یہودی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہم لوگ ان غاصب کتوں سے مسلمانوں کی سرزمین سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہیں، جو اپنے نہیں بلکہ اپنے امریکی آقاؤں بلکہ یورپ والوں کی سازش کے تحت ہمارے سینوں پر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کی آزادی کے لیے، وہ جیے گا۔ میری اس بات پر کولن واش تحقیر آمیز انداز میں ہنس پڑا۔ جو لوگ اپنے گھروں کی حفاظت کرنا نہیں جانتے، انہیں گھروں میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسرائیل، عظیم تر اسرائیل، تمہارے سینوں پر نمودار ہوگا۔ ہم نے اپنی طاقت سے اپنے غضب کو حاصل کر لیا ہے، اپنی طاقت سے نہیں، کسی اور کی طاقت سے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ تاریخ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ تاریخ تم لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اور اب تم صرف لکیر پیٹ رہے ہو۔ اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، اس کا نام و نشان مٹانا ناممکن ہے۔ ہم تمہارے سروں پر حکومت کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، میں نے بھی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ فلسطینی نوجوان، تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ ہمارے دوسرے فرائض کے علاوہ ایک مذہبی فرض ہم پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم جس طرح بھی ممکن ہو سکے فلسطینی بے وقوفوں کو ان کی احمقانہ حرکتوں کی سزا دیں۔ میں نے سنا کہ تم آج دوش کے قید خانے کی اس برانچ میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو۔ بھلا یہ مجھے کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ میں اپنے اختیارات سے کام لے کر تمہارے لیے کچھ مخصوص ذمہ داریاں تلاش کر چکا ہوں۔ ایک فلسطینی جیالے سے آج دوش کی اس برانچ کے لیٹرین صاف کرانا ایک دلچسپ مشغلہ ہوگا۔ اس سے میری روح کو تسکین ملے گی۔ یہودی کتے، تم مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے میری شخصیت کو جانے بغیر؟ میں تیرے منہ پر تھوکتا ہوں، تو قیامت تک اپنے اختیارات سے یہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میری قوت برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میری اس حرکت کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غالباً آج دوش کے قید خانے میں ان افسروں کو بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے، لیکن وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی قیدی، خواہ وہ کتنی ہی اہمیت کا حامل ہو،
ان کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اس شیطان نے مجھے تیش دلانے کے لیے اپنے طور پر یہ طریقہ اختیار کیا ہو، تاہم اس قید خانے کے شب و روز میرے لیے پرسکون نہ رہ سکے۔ اس کے چہرے پر تھوک دینے سے ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ اپنی کرسی پر ہکا بکا بیٹھا رہ گیا، پلک تک جھپکانا بھول گیا۔ دوسرے لمحے اس نے شیشے کا بھاری لیمپ اٹھا کر میرے سر پر دے مارا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ خون کی ایک دھار پیشانی سے بہہ کر میرا چہرہ تر کرتی ہوئی فرش پر گری۔ میرا خون یوں بہتا دیکھ کر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور اچانک میں نے اس کی میز الٹ دی۔ کرسیاں، کاغذ، فائلیں، غرض کہ جو چیز میرے ہاتھ پڑی میں نے توڑ پھوڑ کر رکھ دی۔ توڑ پھوڑ کا یہ سلسلہ کولن واش کے چہرے اور جسم پر بھی جاری تھا۔ اس کی وردی جگہ جگہ سے پھٹ گئی، ناک سے خون کی تلیاں سی نکلنے لگیں۔ مجھے تعجب تھا کہ وہ زندہ کیسے بچ گیا۔ میں نے اس کا رول اٹھا کر اس کے جبڑے پر اتنی زور سے مارا تھا کہ یقیناً اس کے جبڑے کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہوگی۔ ایک گہرا زخم اس کی پیشانی پر بھی نظر آ رہا تھا۔ دھماکوں اور اس کی چیخوں کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن میں جوش غضب میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ توڑ پھوڑ اور مار دھاڑ کی آوازیں بیرونی دروازے پر دستک کی آوازوں میں شامل تھیں۔ یہ دستک زوردار ضرب میں تبدیل ہو گئی۔ اندر کولن واش کے دھاڑنے کی آوازیں تھیں اور باہر دروازے پہ دھڑا دھڑ۔ آخر دروازہ کھول لیا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندر آنے والے کتنے آدمی تھے، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے مجھے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ میں ان کے درمیان ایک فٹ بال کی طرح اچھل رہا تھا۔ وہ وحشی درندوں کی طرح مجھ پر پل پڑے اور مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ شاید ہی میرے بدن کا کوئی حصہ ان کی مار پیٹ سے محفوظ رہا ہو۔ پھر ایک قوی ہیکل سپاہی کا گھونسا میری گدی پر پڑا اور میں دھڑام سے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ چند لمحوں تک یہ محسوس ہوتا رہا کہ میں گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں، پھر یہ احساس بھی گم ہو گیا۔ اب میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، بے پایا اندھیرا جس کا مجھے احساس بھی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کب ہوش آیا، تاریکی اسی طرح میرے اطراف میں تھی۔ بدن کا کوئی بھی جوڑ ایسا نہیں تھا جو دکھ نہ رہا ہو۔ بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر بدن کے مختلف حصوں پر پھیر کر دیکھا، اپنی چوٹوں کا اندازہ لگانے لگا۔ یہ پتہ نہ چلتا تھا کہ کس جگہ چوٹ نہیں ہے۔ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، سر چکرا رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بلندی سے نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود حلق سے بلند و باک چیخیں نہ روک سکا، اور ان چیخوں کے جواب میں کچھ فاصلے پر دبی دبی ہنسی اور کہکہوں کا سلسلہ سنائی دیا۔ شاید وہ قید خانے کے سپاہی تھے جنہوں نے میری مرمت کے فرائض ادا کرنے میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ بہت جلد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ مجھے تاریک اور بھیانک تہہ خانوں میں سے کسی ایک میں پھینک دیا گیا ہے، جن کا ذکر میں باہر سن چکا تھا، اور یہ مکروہ آوازیں مجرموں کی تھیں جو یہاں بند کیے گئے تھے۔ انہی سنگ دلوں کے قہقہے ہتھوڑے بن کر میرے ذہن پر دیر تک برستے رہے۔ چکراتے ہوئے ذہن کو بمشکل سنبھال کر میں نے گزرے ہوئے واقعات کا تجزیہ کیا، اور مجھے کولن واش یاد آیا جس نے مجھے غصہ دلا کر یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ میرے کچلے ہوئے دل و دماغ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اگر اس شخص نے سازش کے طور پر ایک فلسطینی کو آئیدوش کے قید خانے میں پا کر اسے اذیت دینے کا پلان بنایا تھا، تو اس کے نتیجے میں خود اسے بھی اپنی زندگی کے بدترین لمحات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ملاقات کو وہ عرصہ دراز تک فراموش نہیں کر سکے گا، بلکہ شاید زندگی بھر فراموش نہ کر سکے۔ میرے چھوڑے ہوئے کچھ نقوش اس کے لیے دائمی بن گئے تھے۔ اب اس کے نتیجے میں مجھے کسی بھی کیفے سے گزرنا پڑتا، یہ بات کی بات تھی۔ کافی دیر بعد آنکھیں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ میں لوہے کے ایک ایسے پنجے میں پڑا ہوا ہوں جس کی لمبائی اور چوڑائی اور بلندی اتنی ہے جتنی چڑیا گھر میں قید کسی درندے کے پنجرے کی ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے سلاخوں کو چھو کر موٹائی اور مضبوطی کا بھی اندازہ لگایا۔ ہر سلاخ تقریباً 1 انچ کے قطر میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ فرش بھی گیلا ہے۔ دائیں بائیں غور کیا تو معلوم ہوا کہ حشرات الارض بھی رینگ رہے ہیں۔
ایسے کیڑے مکوڑے جو ٹھہرے ہوئے گندے پانی میں اکثر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں لال بیگ بڑی تعداد میں تھے جو نہ جانے کب سے میرے بدن پر رینگ رہے تھے۔ ایک گوشے سے بو کے بھپکے بھی اٹھ رہے تھے، گویا یہ ہوائج خاص ضروریہ کا علاقہ تھا۔ دوسری جانب ٹین کے ایک کنستر میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا۔ اس کے قریب ہی المونیم کا مگ تھا۔ یہ پانی شاید پینے کے مصرف میں آتا ہوگا۔ میری طبیعت متلانے لگی۔ پتہ نہیں کب سے اس کنستر میں پانی تھا اور بدبودار ہو چکا تھا۔ گرد و پیش کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا کیونکہ یہ میری نئی رہائش گاہ تھی۔ نظروں کے عین سامنے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر ایک 5-6 فٹ کی بلندی پر ننھا سا انگارہ سلگتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ انگارہ تاریکی میں کبھی تیز سرخ ہو کر دہکنے لگتا اور دوسرے لمحے مدھم پڑ جاتا۔ کافی دیر تک سمجھ میں نہ آیا یہ کیا چیز ہے۔ پھر نتنوں میں تمباکو کی بو محسوس ہوئی۔ کوئی سگریٹ پی رہا تھا اور آگ کا وہ انگارہ سگریٹ کا وہ سرا تھا جو سامنے والے پنجرے میں بند کسی قیدی کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ تاریکی کی وجہ سے وہ قیدی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھ پر ہنسنے اور قہقہ لگانے والے یہی لوگ تھے۔ پتہ نہیں کیوں ذہن جھنجھلا گیا۔ اس جگہ کے ماحول نے طبیعت مقدر کر دی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سانس کیسے لوں گا۔ یہ قید خانہ تو پھانسی کے پھندے سے بھی بدتر تھا۔ ہر لمحہ اذیت کا حامل تھا۔ دفتن سامنے والی سمت سے آواز سنائی دی، ہے سرما، سگریٹ پیو گے؟ نہیں، میں نے غرائی ہوئی آواز میں جواب دیا اور مجھے پھر ہنسی کی آواز سنائی دی، کتے کے بچے، تو کھی کھی کیوں کر رہا ہے؟ میں نے جھلا کر اسے گالی دی۔ اس مرتبہ بہت سے گونجدار قہقہے بلند ہوئے۔ یہ گالی شاید آس پاس کے پنجروں میں قید دوسرے لوگوں نے بھی سن لی تھی۔ پھر کسی نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں کہا، واہ واہ، جی بھر کر دل کی بھڑاس نکال لے، یہاں ناراض ہونے والا کون ہے؟ ہم لوگ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، تم ابھی نئے آئے ہو، جسم میں خون گرم ہے، جب تم بھی ٹھنڈے پڑ جاؤ گے تو ہماری زبان کے جوہر بھی دیکھ لینا۔ اس آواز کے ساتھ ہی قہقہوں کا ایک تانتا سا بندھا اور بے ہنگم سیٹیوں کی آوازیں تہہ خانے میں گونجنے لگیں۔ میں نے سوچا چپ ہو جانا ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں خطرات بڑھ جائیں گے، اور ظاہر ہے یہ جگہ شریف لوگوں کی نہیں ہے۔ ان کے درمیان شرافت اور خاموشی اختیار کرنے کی کوشش کی تو زندگی صبر آزما ہو جائے گی۔ چنانچہ میں انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ میرے مغالطات سننے کے باوجود چاروں طرف سے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ اسی شور و غوغا میں آواز آئی، اے بس، تعارف کا یہ سلسلہ ختم کرو۔ یہ بتاؤ کہاں سے نازل ہوئے ہو، کس جرم میں پکڑے گئے ہو، کتنی سزا بھگتو گے؟ یہی مرنے کا ارادہ ہے یا باہر بھی نکلو گے؟ کوئی یار دوست ہے یہاں، کوئی ضمانت دینے والا؟ کچھ خبر ہے کہ یہاں کے قواعد کیا ہیں؟ میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا تحمل سے 2-1 سوالوں کا جواب دیا۔ درمیان میں کوئی بول پڑا تو فوراً دوسری جانب سے کسی سخت آواز میں قطع کلامی کرنے والے کو موٹی سی گالی دے کر خاموش کرایا گیا۔ تم کون ہو؟ اپنے بارے میں تو تم نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اندھیرے کے دوستوں سے سوال کیا۔ کسی کی شکل میری نگاہوں میں نہیں تھی۔ تاریکی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی۔ اگر ایک لمحہ بھی غور کرنے کو مل جاتا تو ان لوگوں سے نفرت کے بجائے ہمدردی محسوس ہوتی۔ یہ سب موت کو اپنا مقدر سمجھ چکے تھے اور اسی کیفیت سے گزر رہے تھے جہاں موت کا احساس بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان بالآخر اسے بھولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہسپتال میں پڑے ہوئے ان لبے گور مریضوں کی طرح تھے جنہیں اپنی موت کا یقین ہو لیکن وہ زبردستی خوشی کے چند لمحات حاصل کر لینا چاہتے ہوں۔ البتہ فطرتاً یہ لوگ ذرا مختلف تھے۔ اگر ان سے ان کی زبان میں بات نہ کی جاتی تو یہ متوجہ نہ ہوتے یا پھر صرف مذاق اڑاتے رہتے۔ چنانچہ میں نے بھی انہی کی زبان استعمال کی۔ وہ شخص جس سے میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تھا، پتہ چلا یہاں کا سردار ہے، یعنی سب قیدیوں کو اس کے حکم پر چلنا پڑتا ہے۔ اس نے مجھے بھی اپنے روب میں لینے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کی یہ برتری قبول نہیں کی۔ ان لوگوں کی دنیا کے یہی آداب تھے۔ یہاں جو ذرا ہلکا پڑ گیا بس گیا، اپنی جان سے جس نے دلیری کا مظاہرہ کیا جم گیا۔ اپنا تعارف کرانے کا یہ طریقہ اس دنیا میں بے حد کارآمد سمجھا جاتا تھا اور حریفوں پر اس کا اثر بھی پڑتا تھا۔
میں نے سلاخوں کے ساتھ لگ کر جہاں تک نظر جاتی تھی دیکھا کہ سبھی پنجوں سے لگے لگے تھے اور مجھے دیکھنے کا شوق پورا کر رہے تھے۔ آنکھیں اب اندھیروں سے مانوس ہو رہی تھیں۔ ایک آواز سنائی دی، آدمی جاندار معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے تائید کی، تیسرے نے تبصرہ کیا، کسی کو قتل کر کے آیا ہے؟ چوتھے نے ہانک لگائی، اپنے بارے میں پوری بات بتا، چھپاتا کیوں ہے؟ نئی دنیا کے نئے دوستو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صرف یہ سمجھ لو کہ آئی دوش کے اعلیٰ افسر کی ٹھکائی کرنے کی پاداش میں یہاں پہنچا ہوں۔ اس سے پہلے آرگومائن کا قیدی تھا، وہاں 2-4 پہریداروں کو جہنم رسید کر چکا ہوں، اب آئی دوش لایا گیا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، سب دم بخود رہ گئے۔ پھر وہ آپس میں میرے اس کارناموں پر تبصرہ کرنے لگے۔ میرے سامنے والے پنجے میں قید اس قیدی نے جو سگریٹ پی رہا تھا خوشی کا نعرہ لگایا اور مجھے شاباش دینے لگا۔ میں نے آئی دوش کے کسی افسر کی مرمت کرنے کی ہمت کی تھی۔ اب بھلا میں اس بیچارے کو کیا بتاتا کہ خود میرا جو حال ہوا ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو مرمت میری ہوئی ہے اس کے اثرات میرے بدن پر کیسے کیسے گل بوٹے چھوڑ گئے ہیں۔ ٹٹولنے ہی سے ناک سوجی ہوئی محسوس ہوتی تھی، چہرے پر جگہ جگہ خون لگا تھا، بدن پر خراشیں اور چوٹیں الگ تکلیف دے رہی تھیں۔ بہرحال دل بہلانے کا اچھا ذریعہ ہاتھ آیا تھا۔ خاص طور سے اندرونی بدبو سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری تھا میں اپنے ذہن کو مصروف رکھوں۔ آہستہ آہستہ خود بخود اس بدبو کا عادی ہو جاتا۔ چنانچہ میں نے کہا، اب تم لوگ بھی تو بھونکو، یہاں کب سے پڑے سڑ رہے ہو؟ مجھے پورے 2 مہینے ہو گئے، سامنے والے نے جواب دیا۔ دوسرے لوگوں کا بھی قریب قریب یہی معاملہ ہے۔ ویسے اس تہ خانے میں کوئی شخص 3-4 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ کوشش کرو میرے بھائی کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ قید خانہ نہیں، صحیح معنوں میں جہنم کی برانچ ہے۔ یقین نہ آئے تو کسی اور سے پوچھ لو، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ دائیں جانب سے آواز آئی، صرف ایک شخص ایسا تھا جو یہاں 8 ماہ قید رہا اور زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن آخر میں اس کا حال بھی یہ ہو گیا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے سے قاصر تھا۔ سپاہی اسے کاندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ سنا ہے وہ یہاں سے جاتے ہی کچھ عرصے کے بعد مر گیا تھا۔ تم لوگ سزا یافتہ ہو یا ابھی تم لوگوں پر مقدمے چل رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مقدمے؟ وہ سب ہنس پڑے۔ پھر وہ شخص بولا، مقدمے تو تب چلیں گے، اب تو ہم عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 20 سال کی ہوتی ہے۔ یہاں کے اصول ذرا مختلف ہے، یہاں گلوئن نہیں ہوتے، یہاں سے قاتلوں کے سر اتارے جاتے ہیں، نہ پھانسی کے پھندے ہوتے ہیں، نہ کال کوٹھی۔ یہاں جلاد نہیں ہوتے جو تلوار کے ایک ہی وار سے مجرم کی گردن کھٹ سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ 20 سال کی عمر قید اگر ایسے تہ خانوں اور پنجروں میں کاٹنی پڑے تو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کی مدت میں قیدی باقی قید سے نجات پا جاتا ہے، یعنی 20 سال صرف 3 ماہ میں پورے ہو جاتے ہیں۔ بتانے والا ہنس پڑا۔ دوسرے لوگ بھی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، لیکن اس ہنسی میں جو کراہیں شامل تھیں وہ میرے دل سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں تم سے اختلاف رکھتا ہوں دوستو، یہاں مر جانے کی وجہ کیا ہے؟ مان لیا کہ یہ تہ خانہ بدبودار ہے، یہاں تازہ ہوا نہیں آتی۔ اگر آدمی چاہے تو اپنے آپ کو بہلاتے ہوئے ان چیزوں کا عادی بنا سکتا ہے اور زیادہ عرصے زندہ رہ سکتا ہے۔ کیا یہاں کھانے پینے کو ڈھنگ سے کچھ نہیں ملتا؟ نہیں بھائی، بھوک پیاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں گوشت خور چوہے کثرت سے موجود ہیں جو رات کو نمودار ہوتے ہیں اور جو قیدی خواب غفلت میں فرش پہ پڑا مل جائے اسے نوچ نوچ کر چٹ کر جاتے ہیں۔ سنو، یہاں کے ضروری اصولوں کو سمجھ لو۔ خبردار، جو فرش پر کبھی سوئے، پچھلی دیوار میں لکڑی کا ایک لمبا تختہ ٹھکا ہوا ہے، ہمیشہ اس پر آرام کرنا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی چوہا تمہیں کاٹے تو اسے مارنا مت، ورنہ وہ مشتعل ہو جائے گا اور پھر تمہیں سکون نہیں لینے دے گا۔ بس اسے جوتے یا کپڑے کے ذریعے بھگا دینا۔ اوہ ہو، تم لوگ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے کہا۔ وہ چوہا ہوتا ہے یا آدم خور شیر؟ اس بات پر میں نے قہقہ لگایا۔ میں نے سامنے والے سے پوچھا اس نے کیا جرم کیا ہے تو جواب ملا، اب تک 3 قتل کیے ہیں۔ اس کے پڑوسی نے بتایا اس نے ایک پولیس مین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایک اور شخص نے اپنا کارنامہ بتایا، وہ بینک لوٹنے گیا، وہاں چوکیدار نے مزاحمت کی، مجبوراً اسے دوسری دنیا کی طرف روانہ کرنا پڑا۔ غرض کے سبھی نے ایسی داستانیں سنائیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ آئی دوش کا یہ قید خانہ
قاتلوں کا قید خانہ تھا۔ یہاں موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ خون سے نہیں رنگے تھے۔ تعارف کا یہ ہنگامہ کافی دیری میں ختم ہوا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ غالباً وہ لوگ اپنے نئے ساتھی کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے کہ آدمی غلط نہیں ہے اور اس کے ساتھ اچھی نبھ جائے گی۔ میں نے چند منٹوں میں وہیں کھڑے کھڑے گزارے۔ تمام لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا، ان کے رویے میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ نہ جانے کب سے بیچارے قید و بند کی یہ صحبتیں بھگت رہے تھے اور اب ان کے نزدیک آداب و اخلاق کی ضرورتیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ دل تو چاہا کہ بات کر لوں، سب جمع ہو گئے۔ جب دل چاہا خاموش ہو گئے۔ کسی کو معذرت کی ضرورت تھی کیا؟ اب کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں وہیں کھڑا خیالات کے گرداب میں غوطے کھا رہا تھا کہ دفعتاً پاؤں پر نمی سی محسوس ہوئی۔ میں نے پاؤں ہلایا۔ خدا کی پناہ، یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ چند لمحوں کے اندر پانی ٹخنوں سے بھی اوپر آ گیا اور میں چیخ پڑا۔ جواب میں سامنے والے نے بھی چیخ کر خبردار کیا کہ سلاخوں پر چڑھ کر پناہ لو یا لکڑی کے تختے پر جا لیٹو۔ سمندر میں جوار بھاٹا آ رہا ہے اور ان زیر زمین تہہ خانوں میں پانی بعض اوقات قیدیوں کے سینوں تک چڑھ آتا ہے۔ یہ تہہ خانہ سمندری رخ پر نشیب کی طرف واقع ہے۔ جب سمندر میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے تو پانی لازماً آتا ہے اور 2-2.5 گھنٹے تک یہ کیفیت رہتی ہے، پھر پانی اترنے لگتا ہے۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اب میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس ہولناک تہہ خانے میں قیدی 3 ماہ سے زیادہ زندہ کیوں نہیں رہتے تھے۔ سمندر کا نمکین پانی ان کے جسموں کو گلا دیتا ہوگا اور اس سے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہوں گے کہ قیدی اگر زندہ بھی رہیں تو مردوں سے بدتر حالت ہو جاتی ہوگی۔ پانی اب میرے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ میں سلاخوں پر چڑھ گیا، دونوں پیر اوپر کی ایک گرل میں پھنسائے اور ہمت کر کے دھڑ زمین سے اٹھا لیا۔ یا یکایک کسی جانور نے میری بائیں پنڈلی میں بری طرح سے کاٹا۔ میں نے درد سے بے قرار ہو کر اس جانور کو زور سے لات مار دی۔ کوئی شے پانی میں غڑاپ سے گری اور پھر اچھل کر باہر آئی تو میں نے غور سے دیکھا۔ 2 ننھی سی زرد آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ دہشت سے خون خشک ہونے لگا۔ یہ ایک موٹا تازہ چوہا تھا، بلی سے کچھ ہی چھوٹا ہوگا۔ اس نے منہ کھول کر چھوٹے چھوٹے دانت مجھے دکھائے، پھر مجھے کاٹنے کے لیے اچھلا۔ میں نے ایک اور لات اس کے منہ پر ماری اور وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ جیسا کہ میں نے بعد میں سنا، دوسرے پنجروں میں بھی ایسے ہی اچھل کود ہوتی رہی۔ سمندر کے پانی کے ساتھ نہ صرف یہ مردہ خور چوہے نکل آتے بلکہ اور بھی بہت سی بلائیں ان کے ہمراہ نازل ہو جاتی تھیں۔ ایسی بلائیں جو انسانی گوشت اور لہو کی پیاسی ہوتی۔ ان میں ننھے ننھے دکھائی نہ دینے والے ان گنت ایسے کیڑے بھی ہوتے جو قیدیوں کے برہنہ جسموں پر جونک کی طرح چمٹ جاتے، خون چوسنے لگتے۔ بڑے بڑے مینڈک اور عجیب قسم کی چھپکلیاں بھی نمودار ہو جاتی اور جوں پانی اترنے لگتا ان جانوروں میں چھینا چھپٹی ہونے لگتی۔ چوہے مینڈکوں پر لپکتے اور مینڈک بری طرح سے تڑتڑاتے، چھپکلیاں آنن فانن لکڑی کے تختوں پر چڑھاتی یا کموڈ میں داخل ہو جاتی۔ پینے کے پانی کا کنستر بھی ظاہر ہے ان حشرات الارض سے محفوظ نہیں رہتا ہوگا۔ بعد میں ان گنت لال بیگ، چھوٹے چھوٹے مینڈک اور چھپکلیاں اس کے اندر سے نکلتی تھی۔ یہ ایسی مصیبت تھی جس سے نجات پانا ناممکن تھا۔ قیدی گھنٹوں اپنے بدن کا بچاؤ کرنے کے بعد سلاخوں پر لٹکے رہتے۔ پہلی ہی رات مجھے بھی 2 مرتبہ سلاخوں اور تختے پر پناہ لینی پڑی۔ آخری مرتبہ سخت نیند آ رہی تھی کہ پانی چڑھ آیا۔ اس مرتبہ چوہے زیادہ تعداد میں آئے۔ ان سے بدبو کے ایسے بھپکے اٹھ رہے تھے کہ دماغ پھنا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ ہنگامہ خیزی اور غل کپاڑا جاری رہا۔ گالیاں گونجتی رہیں۔ پانی اترنے کے بعد 2-2 انچ موٹی کیچڑ کی ناگوار تہہ فرش پر جم گئی، جسے صاف کر کے پنجے سے باہر پھینکنا بھی قیدیوں کے فرائض میں شامل تھا۔ مد و جزر کی یہ صورتحال چاندنی راتوں میں زیادہ ہو جاتی تھی، کیونکہ چاندنی راتوں میں سمندر کے لیے جوانی تھی اور سمندر کی یہ جولانی نہ جانے اس ہولناک قید خانے میں پھنسے ہوئے کتنے قیدیوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہوگی۔ لیکن میں نے ایک خاص بات اور محسوس کی تھی کہ یہاں موجود تمام قیدی ان تکلیف دہ صورتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اندازے کے مطابق مجھے 3 دن اور 3 راتیں گزر چکی تھیں، لیکن یوں لگتا تھا میں روز اول سے یہیں قید ہوں۔ اس دوران میں 2 مرتبہ قیدیوں کو کھانا ملا اور پینے کا پانی بدلا گیا۔ 2 سپاہی
رائفل سنبھالے، اپنی ناکوں پر سفید رومال باندھے۔ ایک دن نمودار ہوئے، ان کے ساتھ گھٹیا درجے کے 4 آدمی اور بھی تھے جنہوں نے قیدی کے پنجروں کی صفائی کی۔ ان میں سے جو غلاظت نکلی انہوں نے ایک بڑے ڈرم میں الٹ دی اور صفائی کے بہانے گندگی پھیلا کر چلے گئے۔ ظاہر ہے اس گندگی اور زہریلی فضا میں زیادہ دن زندہ رہنے کے امکان بالکل نہیں تھے۔ چوتھے روز کھانا بانٹنے سپاہیوں کے پہرے میں آئے۔ ان میں سے ایک نے بڑی ہی ہوشیاری سے ایک چھوٹا سا پیکٹ مجھے تھمایا۔ میں نے حیرت سے یہ پیکٹ وصول کیا اور تختے کے نیچے چھپا دیا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے پیکٹ کھول کر دیکھا۔ اس میں کھانے پینے کی کچھ صاف ستھری چیزیں، ایک کاغذ کا پرزہ بھی نکلا۔ میں نے کاغذ کے پرزے کو آنکھوں کے بالکل قریب کر کے اس پر نگاہ ڈالی۔ ریچرڈ کی تحریر تھی۔ مائی ڈیئر خان، تمہارے بارے میں ہمیں علم ہو چکا ہے کہ تم پنجرے میں پہنچا دیے گئے ہو، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ تم نے آئیدوش کے کسی افسر کی زبردست مرمت کر ڈالی ہے۔ وہ افسر ہسپتال میں ہے اور دوسرے حکام کو علم ہو گیا ہے کہ اس نے تم سے بدسلوکی کی تھی، جس کے نتیجے میں تم نے اس کا یہ حشر کیا۔ اس بدسلوکی کی تفصیل تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکی۔ بہرحال ہم اپنے مخصوص ذرائع سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ تمہیں اس پنجرے میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ آئیدوش کے قید خانے میں پہنچا دیا جائے گا، اور ممکن ہے بہت جلد ہمیں بھی آئیدوش کا سفر کرنا پڑے۔ عزیز دوست، ڈٹے رہنا، وہاں کے حالات سے خوفزدہ نہیں ہونا، اور یہ مت سوچ بیٹھنا کہ اب تمہاری زندگی کی شام قریب آ گئی ہے۔ فی الحال ہماری طرف سے بے شمار دعائیں قبول کرو۔ یہ تھوڑی سی چیزیں ہم نے اپنی خوراک میں سے جمع کی ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے تہہ خانے میں جو خوراک دی جاتی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ممکن ہے ہم کل بھی تمہیں خوراک روانہ کریں۔ اس سے اپنا کام چلاؤ۔ تمہارے مخلص ریچرڈ اور واسودیو۔ میرے دل میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا احترام پیدا ہو گیا تھا۔ بیچاروں نے مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود نہ جانے کس طرح میرے لیے یہ اثار کیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس پرچے کو پڑھتا رہا، بار بار پڑھا اور اس کے بعد اسے پھاڑ کر ایک جگہ ڈال دیا۔ یہاں سے اس کے صحیح سالم کسی کے ہاتھ لگ جانے کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ اس شام میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن رات کو جب مجھے بھوک لگی تو میں نے وہ پیکٹ کھول کر اپنے دوستوں کے بھیجے ہوئے تحفے کو برضا و رغبت کھا لیا۔ دوسرے قیدیوں کو اس بارے میں ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ رات کو تختے پر لیٹ کر ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے لگا۔ ایسے لمحات میں ماضی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور خیالات کی آزادی انسان کو زندہ رہنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ میں پھر اپنے ماضی میں کھو گیا، زندگی کے خوشگوار لمحوں کو چن چن کر تلاش کیا اور اپنے ذہن کو سکون فراہم کرنے لگا۔ اولیو ہاورڈ کا خیال آیا، اپنے ساتھیوں کا خیال آیا۔ اب ان ساتھیوں کے لیے تو سوچنا بھی حماقت تھا۔ مورینا اور ہائیکر مارے گئے تھے۔ مسٹر ایڈلر، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، وہاں سے نکال دیے گئے ہوں گے۔ خدا کرے وہ میٹنگ کامیاب ہو جائے۔ مسٹر ایڈلر کے ذریعے کم از کم یہ بات تو سب کو معلوم ہو جائے گی کہ میں نے اپنی مہم کے انجام دہی کے سلسلے میں کافی کاوشیں کی تھیں، لیکن تقدیر ساتھ نہ دے سکی۔ اولیو ہاورڈ کا خیال آیا تو ذہن میں بہت سے دوسرے خیالات بھی پیدا ہو گئے۔ وہ شخص میرے سلسلے میں بہت پرجوش تھا، لیکن مجھے گرفتار کرنے کے بعد وہ اس قدر ٹھنڈا کیوں پڑ گیا؟ اپنے انتقام کی آگ کو سرد کرنے کے لیے تو اصولاً اسے یہ چاہیے تھا کہ مجھے فوری طور پر اپنے ساتھ امریکہ لے جاتا، اور اگر حکومت کے حوالے نہ کرتا تو کم از کم ان اسرائیلیوں کے حوالے ہی کر دیتا جو میری موت کے خواہاں تھے اور مجھے پانے کے بعد خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ لیکن اولیو ہاورڈ کی کوئی لمبی ہی کھیل تھی۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا، اس قید خانے میں میری جان بھی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے اس نے اسی طرح مجھ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ میں اس وقت بھی ہلاک ہو سکتا تھا جب جیل کے افراد کو بچانے والے میری مرمت کر رہے تھے، لیکن اس صورت میں اولیو ہاورڈ کو اپنے مشن میں ناکامی ہو جاتی۔ بہرکیف ان تمام باتوں کو سوچ کر دماغ کو پریشان کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں تھا۔ دوسرے دن پھر مجھے اپنے ساتھیوں کی جانب سے ایک پیکٹ ملا۔ اس میں سے ویسے ہی کھانے پینے کی چیزیں برآمد ہوئیں، اس کے علاوہ کاغذ اور پینسل بھی۔ ایک چھوٹا سا پرزہ ریچرڈ کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس پیکٹ میں تھا۔ ہمیں تمہارے بارے میں معلومات حاصل ہو چکی ہیں خان۔ سنا ہے تم ڈٹے ہوئے ہو اور مردوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ زندہ باد۔ ہم سب تمہاری بہادری سے خوش ہیں۔ بہادر انسان
ہر جگہ قابل قدر ہوتے ہیں، ہم سب تمہاری تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لکھ کر بھیج دو، ہم تمہاری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارے دوست رچرڈ اور واسدیو۔ یہ پرچہ بھی میں نے اسی طرح ضائع کر دیا اور اپنے دوستوں کے بھیجے ہوئے تحفے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وقت گزرتا رہا، میں خاموشی سے اپنے آپ کو یہاں کی زندگی کا عادی بنا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے رچرڈ اور واسدیو کا خیال ہی میری زندگی کی شامیں ہے، انہی قید خانوں میں متعین ہو چکی ہیں۔ ابتدا تو کئی دن تک رچرڈ اور واسدیو کے پیغامات باقاعدگی سے ملتے رہے، پھر ان کا سلسلہ رک گیا۔ جو لوگ پیغام لاتے اور لے جاتے وہ غائب ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا شاید جیل کے حکام کو معلوم ہو گیا ہوگا، خدا جانے ان بیچاروں پر کیا بیتی، ممکن ہے انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہو یا پھر وہ آئی دوش کے قید خانے میں جا چکے ہوں۔ کئی دن تک میں ان کے لیے پریشان رہا، پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو خیالات سے آزاد کر لیا۔ رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ ایک رات اپنے تختے پر چت لیٹا انہی خیالات میں گم تھا کہ باہر روشنی کی کرنیں پھوٹیں، پھر بھاری قدموں کی آوازیں آئیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ معمولات میں نیا پن کیسے ہے۔ دفعتاً میں نے دیکھا آنے والے میرے ہی پنجرے کے سامنے رکے ہیں۔ کئی افراد تھے جو سب کے سب مسلح تھے، سب کی پیٹیوں میں ریوالور لٹک رہے تھے۔ ایک گارڈ نے کنچیوں کے گچھے میں سے ایک چابی منتخب کی اور تالا کھول کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں تخت سے نیچے اتر آیا۔ دوسرے لمحے مجھے آنے والے نے بازوؤں سے پکڑ لیا اور ایک طرف لے جانے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس منحوس قید خانے سے نکلتے ہوئے میرے قدموں میں لرزش تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں چلنا پھرنا بھول گیا ہوں۔ اس ماحول میں مجھے بہت ہی اذیت اٹھانی پڑی تھی۔ میرے ساتھی غل غپاڑا مچانے لگے، پتہ نہیں وہ غل غپاڑا کس لیے مچا رہے تھے، شاید میرے یہاں سے زندہ واپس جانے کی خوشی میں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک روا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جیل کے صحن میں پہنچ گئے۔ یہاں 2-3 بلب کوہر میں روشنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ آنکھیں چندھیائی جا رہی تھیں۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قیدی اپنی اپنی بیرکوں میں خراٹے لے رہے تھے۔ جیل کے پھاٹک پر نگاہ گئی تو وہاں ایک وین کھڑی نظر آئی۔ وہ لوگ مجھے وین کی جانب ہی لے جا رہے تھے۔ پھر ایک وردی پوش گارڈ نے وین کا پچھلا مقفل دروازہ کھولا اور مجھے اٹھا کر اندر پھینک دیا گیا۔ میرا جسم کسی انسانی جسم سے ٹکرایا۔ اسی وقت وین کا دروازہ بند ہو گیا۔ گارڈ اگلی نشستوں پر جا بیٹھے۔ ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کیا۔ وین کے اندر لگا ہوا سرخ بلب روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا سامنے کی نشست پر میرے دونوں دوست یعنی رچرڈ اور واسدیو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی۔ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر اپنے بالکل نزدیک بٹھا لیا۔ ان دونوں کے اچانک مل جانے سے مجھے جس قدر مسرت ہوئی اسے بیان نہیں کر سکتا۔ واسدیو تو ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ رچرڈ کی گردن میں حائل کر دیا اور رچرڈ آہستہ سے بولا، تم یقین کرو یہاں سے جاتے ہوئے ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ تمہیں بھی اسی وین میں لے جایا جائے گا۔ بس ہم نے یہاں سے نکلتے ہوئے یہی سوچا کہ اب تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ حالانکہ ان لوگوں نے جو بیچارے ہمارے کام آئے تھے ہمیں بتایا تھا کہ شاید تم بھی ہمارے ساتھ ہی آئی دوش بھیجے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے آنا کیوں بند کر دیا تھا؟ ان کی ڈیوٹی کہیں اور لگا دی گئی تھی، رچرڈ نے بتایا۔ میں نے سوچا شاید کسی کو ہماری پیغام رسانی کا علم ہو گیا ہے۔ اگر ہو بھی جاتا تو ان باتوں پر یہاں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بس کام کرانے کے لیے رشوت درکار ہوتی ہے، رچرڈ نے جواب دیا۔ تو اب ہم آئی دوش جا رہے ہیں، 100%، اور یقین کرو میرے دوست، مجھے بے انتہا خوشی کہ ہم تینوں ساتھ ہیں۔ آئی دوش پہنچ کر ہم اپنی زندگی کا ایک نیا دور شروع کر دیں گے۔ رچرڈ کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی ہم لوگ دور سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگلے حصے میں بیٹھے ہوئے گارڈ تک ہماری آوازیں بخوبی جا رہی تھیں۔ درمیان میں ایک جالی ہی تو لگی تھی جس پر شیشہ نہیں تھا۔ یہاں کی آوازیں ادھر بخوبی سنی جا سکتی تھیں۔ سردی کافی تھی اور باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جن کا اثر اندر گاڑی میں بھی پہنچ رہا تھا۔
چنانچہ ہم لوگ سکڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور قیدی بھی تھے جن سے ہمارا تعارف نہیں تھا، ویسے بھی وہ کچھ بیزار سی طبیعت کے مالک تھے، اسی لیے کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی اور یہ سفر جاری رہا۔ ساری رات ہم سفر کرتے رہے۔ رات کے آخری حصے میں ہم اونگنے بھی لگے اور پھر اس وقت چونکے جب سورج نکل آیا، چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ ہماری گاڑی غالباً کسی آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ کچے پکے مکانات اطراف میں بکھرے نظر آتے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ عائدوش کا قید خانہ کسی آبادی کے قریب ہی ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آبادی راستے میں ہو، لیکن ہمارا پہلا ہی خیال درست نکلا، کیونکہ آبادی سے گزرنے کے بعد گاڑی زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک وسیع و عریض احاطے میں داخل ہو گئی۔ یہ قید خانہ تھا یا کوئی قلعہ؟ بلند و بالا دیواریں، ہزاروں قیدی اور ہزاروں ہی مسلح گارڈ۔ باہر کی خبر کسی طور اندر نہ آنے پائے اور اندر کی چیخ باہر نہ سنائی دے، اس کے نتائج بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ جیل کے اعلیٰ حکام نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اندر 4 احاطے تھے، 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف۔ ان کے درمیان میں ایک گرجا گھر واقع تھا، جس کی بلندی پر لگی ہوئی صلیب اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ وہ عبادت گاہ ہے۔ یہ عبادت گاہ یقیناً قیدیوں کے لیے تھی۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرناک حصے میں پہنچا دیا گیا۔ ہماری کوٹری یارڈ کے درمیان میں واقع تھی۔ یہ کوٹری نہیں بلکہ ایک پنجرا تھا۔ کانکریٹ کی چھت آہنی سلاخوں کے سہارے کھڑی تھی۔ دوسرے قیدی عام کوٹریوں میں بند تھے، مگر ان کی دیواروں میں اس غرض سے سوراخ بنا دیے گئے تھے کہ یہاں مبہوت لوگوں کو نظارہ آرام سے کیا جا سکے۔ ہماری ایک ایک حرکت سب کے سامنے تھی۔ اگر ہم کسی سلاخ کے نزدیک بھی پھٹکتے تو محافظوں کی شعلہ بار نگاہیں ہمیں کسی حرکت کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ یہ خوش بختی تھی کہ واسدیو اور رچرڈ میرے ساتھ ہی قید تھے۔ ہم لوگ اپنے پنجوں میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ دونوں مجھ سے اس بھیانک قید خانے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے، جہاں میں اپنی زندگی کا بدترین وقت گزارا آیا تھا۔ رچرڈ نے کہا، یہاں گرجا گھر موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار قیدیوں کو عبادت کی اجازت بھی دی جاتی ہوگی۔ ویسے میرا خیال ہے یہاں کے حالات ذرا پرسکون ہوں گے، کم از کم اس وقت تک جب تک ہماری طرف سے کوئی حرکت نہ ہو۔ ویسے بھی یہاں کے بارے میں نے جو کہانیاں سن رکھی ہیں وہ کافی دلچسپ ہیں، بلکہ شاید میں تمہیں بتا بھی چکا ہوں خان کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سنتا رہا۔ 2 دن نہایت سکون سے گزر گئے۔ تیسرا دن اتوار کا تھا۔ اس روز صبح ہی صبح قیدیوں میں اعلان کیا گیا کہ جو گرجا میں عبادت کے لیے جانا چاہے وہ نہانے دھونے کا بندوبست کر لے۔ ان 2 دنوں میں ہمیں ہمارے پنجوں سے نہیں نکالا گیا تھا اور نہ ہی کوئی کام وغیرہ ہمارے سپرد کیا گیا تھا۔ کوئی ملنے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے فائل ان لوگوں کے پاس پہنچا دیے گئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے قیدیوں کو یہاں زیادہ پابندیوں میں نہیں رکھا جاتا تھا، کم از کم جیل کے احاطے میں انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی۔ رچرڈ نے کفِ افسوس ملتے ہوئے واسدیو سے کہا، کاش یہاں تم لوگوں کی کوئی عبادت گاہ بھی ہوتی، کم از کم اتوار کا دن سکون سے گزر جاتا، یا پھر بس اس سے آگے کچھ مت سوچنا، واسدیو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رچرڈ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ عبادت کا موقع ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جس پنجرے میں ہم لوگ قید تھے وہاں ہمارے علاوہ 7 اور قیدی بھی تھے، اور وہ 7 کے 7 یقیناً عیسائی تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی گرجا گھروں میں عبادت کے لیے چلے گئے، اور اب اس وسیع و عریض پنجرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ واسدیو خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ قیدیوں کی قطار صاف ستھرے لباس میں گرجا کی طرف جا رہی تھی، اور ہم دونوں خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً 3-4 مسلح سپاہی ان کی نگرانی کرتے ہوئے اس طرف آتے ہوئے نظر آئے، اور واسدیو چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس دوران میں افسر کے اشارے پر سپاہی ہمارے پنجرے کا دروازہ کھولنے لگے۔ پھر افسر نے سپاہی کو باہر ہی ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ اس نے باری باری ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، تم میں سے علی یار خان کون ہے؟ میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ افسر خاصے اچھے تن و توش کا مالک تھا۔ اس نے نگاہیں گھما کر مجھے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میرا گریبان پکڑ لیا۔ سنا ہے تم بہت بدمعاش ہو،
جیل میں بھی اچھی خاصی ہنگامہ آرائی کرتے رہے ہو۔ اس نے مجھے جھٹکے دیتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس کتاب کہاں لا سکتا تھا؟ یوں بھی جیل خانے میں رہنے کا طریقہ میں نے دریافت کر لیا تھا۔ یہاں قوت آزمائی ہی زندگی کی ضمانت ہے۔ چنانچہ میں نے نیچے سے ایک ہاتھ اس کے ہاتھوں پر مارا اور میرا زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا۔ افسر اپنی جگہ سے تقریباً 2 فٹ اچھل کر سلاخوں سے ٹکرایا۔ اس کا جبڑا ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ چاروں محافظ اندر گھس آئے اور انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن افسر نے کہا، نہیں، یہ میرا معاملہ ہے، تم لوگ جاؤ اور اپنی ڈیوٹیاں پوری کرو۔ وہ واسدیو کی طرف دیکھ کر بولا، اور تم کون ہو؟ میرا نام واسدیو ہے، چلو باہر آ جاؤ، اس نے کہا اور واسدیو کو گریبان سے پکڑ کر کھلے ہوئے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ اسے دھکا دینے کے بعد اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے کہا، اسے سنبھالے رکھنا، ذرا میں اس سے نبٹ لوں۔ وہ آہستہ آہستہ پھر میری طرف بڑھنے لگا، لیکن اب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے میں اس افسر کے ہاتھوں مار کھانے سے تو رہا۔ ہاں، اگر اس قید خانے میں میرے لیے ویسے ہی تہہ خانے موجود ہیں اور میری تقدیر میں لکھے گئے ہیں تو پھر میں تقدیر کے لکھوں کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے میرے نزدیک آ کر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، سنو میرے دوست، مجھ سے سخت لہجے میں گفتگو کرو، لیکن براہ کرم اپنے ان ہتھوڑوں کا استعمال مت کرو جنہوں نے میرا جبڑا ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی اور انداز دیکھ کر میں چونک پڑا۔ نہیں نہیں، چونکنے کی کوشش بھی مت کرو، تمہیں نہایت احتیاط سے کام لینا ہے۔ میرا نام گراہم ہے اور میں یہاں سیکنڈ افسر ہوں۔ جتنا وقت بھی یہاں گزارو سکون سے گزارو، کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دل کا راز دوسروں کو مت بتانا، خواہ وہ تمہارے کتنے ہی نزدیک ہوں۔ بعض اوقات جب کھال ادھیڑی جاتی ہے تو اچھے اچھوں کی زبان کھل جاتی ہے۔ میں یہاں تمہارے لیے وقتی طور پر یہی کر سکتا ہوں کہ بہتر انتظامات کر دوں اور تمہیں تکلیف نہ پہنچنے دوں۔ اس کے بعد تمہارے ذہن میں جو بھی منصوبہ ہوگا اس کی تکمیل کے لیے تمہیں مناسب وقت بتا دوں گا۔ میں کوشش کے باوجود اپنی حیرت کو نہیں روک پا رہا تھا۔ میں نے گراہم سے کہا، مسٹر گراہم، ٹھیک ہے، لیکن میرا اور آپ کا تعارف بڑے عجیب انداز میں ہوا ہے۔ یہ ضروری تھا، کم از کم ان 4 گارڈز کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میں تم سے پرکاش رکھتا ہوں۔ آئندہ بھی جب تمہارے پاس آؤں گا اسی انداز میں آؤں گا، تمہارے ساتھ سخت سلوک کروں گا، لیکن میں اس پورے قید خانے میں تمہارا واحد ہمدرد ہوں۔ اس کی وجہ جان سکتا ہوں مسٹر گراہم؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بارے میں یہ حکم ایک ایسی شخصیت نے دیا ہے جو میرے لیے بہت محترم ہے۔ اس کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ابھی نہیں، براہ کرم بس حالات کا انتظار کرو۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں جس قسم کی سہولتیں بھی درکار ہوں مجھے بتا دینا۔ جو چیز بھی تمہیں درکار ہو وہ میں تمہیں فراہم کر دوں گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تم عیسائی نہیں ہو، ورنہ گرجا گھر میں ہماری تمہاری بہتر طور پر ملاقات ہو سکتی تھی۔ تاہم میں ایسا بندوبست کروں گا کہ تمہیں اکثر میرے پاس لایا جاتا رہے۔ جب بھی کوئی تم سے یہ کہے کہ مسٹر گراہم نے تمہیں طلب کیا ہے تو سمجھ لینا کہ میں نے ہی بلایا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مگر تم میرے لیے اتنی الجھنیں چھوڑے جا رہے ہو۔ آخر اس قید خانے میں میرا کون ہمدرد ہو سکتا ہے جو میری مدد کرنا چاہتا ہے؟